نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال تعالى جل في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء
والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما آمین۔ معزز سامعین کرام، عزیز ساتھیوں، بزرگان دین، حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، سب سے پہلے اس اللہ رب العالمین کی تعریف، کبریائی، بڑائی بیان کرنی چاہیے، جنہوں نے ہم بنی نوع انسان کو پیدا فرمایا۔ بعدہ انگنت درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہم تماموں کے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ سبحانہ تعالی نے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ سامعین کرام، میں نے قرآن مقدس سورۃ البقرہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے آج کا موضوع جو ہے وہ ہے ایمان اور آزمائش۔ ایمان اور آزمائش۔ پچھلے جمعہ کو میں نے تذکرہ کیا تھا اسلام کیا ہے، آج بتائیں گے ایمان اور آزمائش، ایمان کیا ہے۔ دیکھیے، آج دسمبر کی 31 تاریخ ہے، یہ سب جان رہے ہیں، اور کل سے انگریزی کیلنڈر کا، یا آج ہی رات سے کہیے، انگریزی کیلنڈر کا نیا سال شروع ہو جائے گا۔ اس مناسبت سے ہم کچھ نہیں کہتے ہیں، انشاءاللہ رات کے پروگرام میں وہی بیان کریں گے کہ نئے سال اور اس میں ہونے والی برائیاں، بس اتنا خالی کہہ دیتے ہیں، اور لوگوں کو یہ بات آپ بتا دیجئے، پیغام پہنچا دیجئے گا ان تک کہ نئے سال کی مبارکبادی نہیں دیں گے، ہے نا؟ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم کیوں دوسروں کا کلچر اور دوسروں کا تہذیب ہم اپنائیں گے، ہے کہ نہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارا نیا سال نہیں ہے کہ نہیں؟ ہمارا نیا سال، ہماری تاریخ، ہمارا کیلنڈر دوسرا ہے، جو محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پہ ختم ہوتا ہے۔ تو ہم کو اور آپ کو مبارکبادی نہیں دینا ہے، کچھ لوگ ابھی سے ایڈوانس مبارکبادی دے رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ دیکھ رہے ہیں موبائل میں آ رہا ہے، کوئی اسٹیٹس پہ لگایا ہے نئے سال۔ نہیں بھیا، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مبارکبادی نہیں دیں گے۔ کوئی اگر آپ کو بھیجے تو اس کو جواب دے دیجیے گا، ہے نا؟ تیسری بات یہ ہے، بس ابھی اتنا ہی بتائیں گے۔ تیسری بات یہ ہے، زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ نہیں نعمت؟ ہے کہ نہیں نعمت؟ زندگی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جو بیمار ہے اس سے پوچھئے، یا جو کھو گیا ہے جس کا بیٹا، اس سے پوچھئے زندگی، یا جو بستر میں پڑا ہے اس کو پوچھئے زندگی کتنی بڑی نعمت۔ تو کوئی چیز کھو جائے یا چلی جائے تو اس پر خوشی نہیں مناتا ہے لوگ، سمجھ میں نہیں آیا؟ کوئی نعمت اگر چلی جائے، ہاتھ سے نکل جائے، تو کیا کوئی خوشی مناتا ہے؟ نہ افسوس کرتا ہے، افسوس کرتا ہے۔ بھیا، زندگی دی ہوئی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارا ایک سال ہماری زندگی سے گھٹ گیا، ختم ہو گیا۔ ہم اگزامپل 60 سال اگر جیتے، نہیں پتا ہے کتنا سال جئیں گے، تو اگر 60 سال مان لیں یا 70 سال مان لیں، تو اس سے ہمارا ایک سال اور کم ہو گیا۔ زندگی کی ایک سال ہم سے گھٹ گئی، ہم خوشی کیسے منائیں گے؟ کس چیز کی مبارکبادی آپ کو دیں گے؟ کس چیز کی ہم اور آپ خوشی منائیں گے؟ شاعر کہتا ہے، ایک اور اینٹ گئی اور ایک اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، ناداں کہہ رہا ہے نیا سال مبارک ہو، افسوس۔ تو
تو یاد رکھیے کبھی کسی کو کوئی بھی ہمارا مسلمان بھائی نئے سال کی مبارکبادی نہیں دیں گے، ہے نا۔ بقیہ اور بھی جو باتیں آئیں گے انشاءاللہ آج ہم شام مغرب بعد بتائیں گے کہ ہمارا کیلنڈر کیا ہے، اور اس تعلق سے مزید بات۔ ایمان اور آزمائش، دیکھیے دین اسلام جو دین ہم کو اور آپ کو اللہ کی طرف سے ملا ہوا ہے، دین حق، دین اسلام، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اور آپ کو جنت میں لے جانے والا دین ہے۔ یاد رکھیے اگر صحیح معنوں میں، واقعی صحیح معنوں میں اگر کوئی شخص اس دین اسلام پر چلتا ہے اور اس دین کا کما حقہ ادا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالی انشاءاللہ الرحمن اس کو جنت دے گا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالی جو جنت دے گا، حدیث میں آتا ہے ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا علی قلب خطر، نہ کسی کے آنکھوں نے دیکھا ہے، نہ کسی کے دل میں کھٹکا تک بھی نہیں ہے، نہ کانوں نے سنا ہے، تو وہ جنت تو اتنی آسانی سے نہیں ملے گی نا۔ بولیے آسانی سے ملے گی؟ آسانی سے نہیں مل سکتی ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے قربانیاں دینی پڑے گی۔ سنیے، قربانیاں دینی پڑے گی۔ کس چیز کی قربانی دینی پڑے گی؟ جیسا جہاں جو موقع آئے جان کی کبھی دینی پڑے گی تو اللہ کے لیے جان بھی قربان دینے کے لیے تیار رہیے گا۔ مال کی بھی دینی پڑی تو جتنی ضرورت پڑے جہاں پر مال کے بھی قربان دینے کے لیے تیار رہیے گا۔ دین ایمان اور یہ اسلام، اور یہ یاد رکھیے یہ جنت میں لے جانے والا دین اور یہ جنت میں لے جانے والا راستہ ہم کو اور آپ کو بڑی کٹھنائیوں سے گزارنا ہوگا۔ یہ کوئی پھولوں کا سیج نہیں ہے، نہیں، اس میں طرح طرح کی مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی۔ ابھی وہ حالات نہیں آیا ہمارے اوپر، ہمارے پاس خالی بس اتنا ہی ہوا ہے، کیا نرسنہار کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا کریں گے، ویسا کریں گے، ایسا کریں، لیکن ہاں ہمت بھی نہیں ہارنا ہے نا۔ ایمان والے کبھی گھبراتا بھی نہیں ہے، یاد رکھیے کبھی گھبراتا نہیں ہے، نہیں گھبرانا چاہیے۔ اور وہ حالات ہمارے ساتھ نہیں آئے۔ کون سا حالات؟ قرآن مجید آپ پڑھیں گے سورہ بقرہ کی جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، قرآن کہتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ یہ حالات آیا تھا کیا؟ ابھی خباب بن ارت کے ساتھ یہ مصیبتیں آئی کس لیے؟ بس ایمان لانے کی وجہ سے ابھی انگارے پر پیٹھ جلا کر کے آئے ہیں، ابھی جلا کر کے آئے۔ کہا اللہ سبحانہ وتعالی نے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ جنت یوں ہی مل جائے گی؟ یوں ہی ایسے ہی جنت میں چلے جائیں گے؟ ابھی تمہارے ساتھ وہ حالات نہیں آیا۔ کون سا؟ صحابہ کرام کے ساتھ، پچھلے لوگوں کے ساتھ وہ حالات آیا، البأساء والضراء وزلزلوا، بھوک، پریشانی، تکلیفیں، کٹھنائیاں، وزلزلوا، یہاں تک کہ ہلا دیے گئے ان لوگوں کو۔ رسول کی زبان سے نکل گیا کیا؟ متی نصر اللہ، اللہ اکبر، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ابھی تو وہ حالات ہمارے ساتھ نہیں آیا نا۔ کہاں ابھی ہمارے ساتھ وہ حالات کس طرح آیا آپ کو بتاتے، بس صرف ایمان کی وجہ سے۔ لیکن ہاں آپ کو بتا دیں آج سب سے سستی اگر کوئی چیز ہے تو ہمارا ایمان ہے۔ سب سے سستی چیز، چند ٹکوں اور چند سکوں میں ہمارا ایمان بکتا ہے میرے بھائیوں، بکتا ہے۔ ہم آپ کو وہ واقعہ نہیں بتائیں گے ابھی عبداللہ بن رواحہ کا، جب اسے خیبر کا عامل بنایا گیا تھا، 2 یہودی آیا تھا بڑا بڑا تھیلا اشرفیاں لے کر کے، کہا تھا عبداللہ بن رواحہ رات کی تنہائی ہے، اشرفیاں دیکھیے دونوں تھیلا بھرا ہوا پیسوں سے۔ ہمارا ایمان بکتا ہے وہاں پر، جب پیسے کا جھولا کوئی لے کر کے آتا ہے تو سب ختم کرو، 2 پہلے رشوت لے کر کے آئے ہیں، صبح میرے گلہ کم لکھیے گا، نہیں وہ واقعہ نہیں بتائیں گے بہر کے۔ تو دیکھیے ایمان، ساری چیزیں آپ کے ساتھ مصیبتیں آئے گی، جب ایمان کے راستے پر چلیں گے تو کٹھنائیاں آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا نا کہ سب سے زیادہ اشد الناس البلاء، کس کو سب سے زیادہ مصیبتیں آئیں گی؟
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ الانبیاء، انبیاء کو، اس کے بعد الامثل فالامثل، جیسا جیسا آپ کا ایمان ہوگا ویسے ویسے آپ کے ساتھ مصائب اور پریشانی آئیں گی۔ ابھی ہمارے ساتھ کہاں کچھ ہوا ہے، کہاں کچھ ہوا، اور کیسے جنت میں چلے جائیں گے؟ یوں ہی حالات جیسے بھی آئے، بس ہم اتنا خالی کہہ دیتے آپ کو، ایمان کا سودا نہیں کرنا ہے۔ کبھی حالات اس طرح آئے گا، دو واقعہ بتاتے ہیں کہ ایمان دیکھیے کیسے ان لوگوں نے بچایا اور حالات کیسے۔ کبھی کبھار زندگی میں ہمارے ساتھ ایسا بھی آئے گا، کیا آئے گا؟ آپ کے پیٹ پر لات مار دے گا وہ لوگ، یا کوئی بھی پیٹ پر لات مارے گا۔ کیا مطلب؟ کہ ساری چیزوں کو چھین لے گا ہم سے، دکان، مکان، بزنس، کاروبار، سب چھین لے گا۔ کیا چیز آپ ترجیح دیں گے؟ ایمان بچا کے رکھیے گا، سب کچھ دینا پڑے دے دیں، لیکن بس ایمان کا سودا مت کیجیے گا۔ نہیں، کیوں؟ اگر ایمان کو بچائے رکھیں گے تو نفع بخش سودا ہوگا ساری چیز دینے کے بعد۔ اس کی مثال ہم آپ کو دیتے ہیں، صہیب رومی کا واقعہ سنے ہوں گے، حضرت صہیب رومی، یہ روم کے تھے، بچپن میں مکہ آئے، وہیں پلے بڑھے، سب کچھ کرنے لگے، بزنس کرنے لگے، تجارت میں منافع، مطلب تجارت بھی کرنے لگے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے منافع دیا، اس برکت ہوئی اور مالدار صحابی میں سے ہو گئے۔ جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جانے لگے، کون؟ صہیب رومی، ہمارا ایمان بکتا ہے چند ٹکوں کے عوض، دیکھیں اس کا ایمان۔ جب پکڑ لیا مکہ والوں نے، کہاں؟ کہا ہجرت کر کے جا رہے مدینہ جا رہے ہو؟ جب آئے تھے روم سے کچھ نہیں تھا تمہارے پاس، خالی ہاتھ آئے تھے۔ آج بزنس کیا، مکہ میں کمایا، مکہ میں بزنس کیے، پیسہ ہوا، دولت جمع کیے، لے کر کے جا رہے ہو مدینہ۔ نہیں جانے دیں گے، نہیں جانے دیں گے۔ اگر آپ کے ساتھ اس طرح کا آپشن کبھی آئے کہ کبھی پیٹ میں بھی لات مارے گا، سب کچھ چھین لے گا، کیا کیجئے گا؟ ایمان بچائیے گا، ایمان بچائیے گا، بس سب کچھ قربان کر دیں گے۔ اس شخص نے کیا کہا؟ صہیب رومی نے کہا جتنا مال کمائے ہیں آپ کے مکہ میں، اگر سب دے دیں تو جانے دیں گے؟ کہا ہاں سب دے دو۔ جتنا مال تھا ایک ایک کر کے سب دے دیا، خالی ہاتھ مکہ سے حضرت صہیب رومی چلے گئے۔ کہاں؟ مدینہ چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رودات سنایا، اور رودات سنانے کے بعد اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ کہا ربحا صہیب، ربحا صہیب، ربحا صہیب، بہت خوب، بہت خوب، تم نے جو سودا کیا ہے گھاٹا کا سودا نہیں کیا ہے، نفع بخش سودا کیا ہے کہ سارے مال کو قربان کر کے تم نے اپنے ایمان کو بچا کر کے آیا ہے۔ تو کبھی ایسا ہوگا میرے بھائی، پیٹ پر بھی لات مارے گا تو گھبرانا نہیں ہے اور ایمان کو بچا کر کے رکھنا ہے۔ وہ حالات نہیں آیا ابھی ہمارے ساتھ۔ کون سے حالات؟ ایمان لانے کے جرم میں صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 دن کیا، 2 دن کیا، 1 سال نہیں، 3 سال تک ڈیٹینشن کیمپ میں رکھ دیا تھا، شیب ابی طالب میں محصور کر دیا تھا، اور حالات اس طرح لا کر کے کھڑا کر دیا تھا کہ کھانے کے لیے ایک بھی دانہ نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں۔ اللہ اکبر، کتابوں میں آتا ہے، خالی سننے تک رہ گیا میرے بھائی۔ یوں ہی دین نہیں پھیلا ہے، بڑی کٹھنائی جھیلیں، درختوں کے پتے چبانے پر مجبور ہو گئے تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، چمڑی جسے ہم پھینک دیتے ہیں، چمڑی کو بھگا کر کے چوستے تھے، جب چوسنے کے تھوڑا پیٹ میں راحت مل جاتا دوسرے صحابی کو دیتے، وہ بھگاتے اور بھگا کر کے چمڑی چوستے تھے، اور درخت کے پتے کھائے کتنے سال؟ 3 سال تک میرے بھائی۔ ہمارے ساتھ ابھی وہ حالات نہیں آئے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایمان کے راستے پر چلیں گے، پریشانیاں آئیں گی، مصائبوں آئیں گی، پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑے گا، اللہ آزمائے گا، امتحان لے گا، لیکن جب امتحان لے گا تو صبر کرنا ہے اور ایمان کو بچا کر کے رکھنا۔ اس کی ایک اور مثال دیتے ہیں۔ اب میری ماؤں کے تعلق سے ایک مثال، خواتین میری مائیں آپ سنیں کہ ایمان کیا چیز ہے، کیا چیز ہے ایمان، کیسے بچانا ہے ایمان کو۔ آج اللہ نے ایمان کی دولت ہمیں دی ہے، ہمیں نہیں سمجھ میں آتا ہے، مفت میں ملا ہے نا،
جس کے ساتھ چاہو بھاگ جاؤ، غیر مسلم کے ساتھ رشتہ رچا لو، اس کے ساتھ نکاح کر لو اور ایمان کو ترک کر دو، چھوڑ دو۔ کیا ایمان ہے آپ کو بتاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کر کے آسمان پر گئے، ہے کہ نہیں؟ ایک خوشبو سونگھی جنت میں، خوشبو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس طرح کا خوشبو ہے، کیا ہے خوشبو، کس طرح کا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ کے نبی یہ اس عورت کی خوشبو ہے جو فرعون کی بیٹی کی کنگھی کر رہی تھی۔ اس کا واقعہ یہ ہے، اسی کی خوشبو جنت میں مل رہا تھا۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ فرعون کی بیٹی نے ایک مومنہ عورت تھی، فرعون کی بیٹی کی کنگھی کر رہی تھی۔ اب کنگھی کیا ہوا، اتفاق سے نیچے گر گیا۔ اب جیسے گرا نیچے، اس عورت نے اٹھائی تو کیا کہہ کر کے، بسم اللہ کہہ کر کے اٹھائی۔ یہ عورت بولتی ہے فرعون کی بیٹی، بسم اللہ جیسے بولی، میرا باپ کیا مطلب اللہ کے نام سے، بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع کرتے پڑھتے ہیں نا، کہا میرا باپ کیا، کہا نہیں یہ ہے ایمان، کہا نہیں تیرے باپ کا بھی رب اس کے نام سے، کہا باپ کو کہہ دیں گے، کہا بول دو، فرعون کو بول دیا۔ کیا کیا اس کے ساتھ جانتے ہیں؟ یہ حالات ہمارے ساتھ ابھی نہیں آیا ہے، آزمایا جائے گا، آپ کو پریشانیاں آئیں گی، ایمان کے راستے پر چلیں گے تو بول دیا فرعون کو۔ فرعون نے کیا کیا، ایک کڑاہی میں تیل گرم کیا، اللہ اکبر، ایمان، جس کے دل میں ایمان آ جائے لاکھ دنیا میں طاقت، دنیا کی پوری طاقت لگا دے، وہ ایمان سے ہٹتا نہیں ہٹتا ہے، نہ برائی کرنے پر اس کو آمادہ کوئی کر سکتا ہے، لیکن ہاں صحیح معنوں میں اس کے دل میں ایمان ہے تب اس کی ایک مثال اور آگے بتائیں گے۔ کہا تیل گرمایا گیا، فرعون نے تیل دم پورا جب کھولنے لگا پوچھا آخری خواہش، یہ ہوتا ہے نا کسی کو جب سولی دی جاتی ہے یا ہینگنگ پھانسی پہ لٹکاتا ہے، پوچھتا ہے تمہاری آخری اچھا، آخری خواہش کوئی چیزیں تو بتاؤ۔ اس عورت نے کیا کہا تھا، میری خواہش یہ ہے کہ میرے بچوں کا پورا ہڈی ایک جگہ جمع کر کے، ہم لوگوں کا ایک ہی جگہ جمع کر کے لپیٹ کر کے دفن کر دیجیے گا، رکھ دیجیے گا۔ کہا ٹھیک ہے، سب بچوں کو ایک ایک کر کے گرم تیل میں ڈال دیا۔ ایک معصوم بچہ تھا اس عورت کا، ایمان کی پاداش میں یہ چھلنا پڑ رہا ہے، معصوم بچہ تھا جو گود میں لی ہوئی تھی، اللہ اکبر، بچوں کو دیکھ رہا ہے، گرم تیل میں ایسے ہی پھینکتے ہیں، گوشت الگ، ہڈیاں الگ، اور پورا چکنی ہڈیاں اوپر میں تیر رہا ہے۔ یہ عورت اپنے بچے کی محبت کی وجہ سے، صحیح حدیث ہے میرے بھائی، پیچھے ہٹ رہی ہے، بچہ منہ کھولتا ہے، بولتا اکتہمی یا امّا اکتہمی فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنَ الْعَذَابِ الْآخِرَةِ، ماں پیچھے مت ہٹ، کود جا، دنیا کا عذاب ہلکا ہے آخرت کے عذاب سے، کود جا میری ماں۔ اللہ اکبر، یہ عورت گرم تیل میں جا کر کے کود جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عورت کی خوشبو کہاں، جنت میں مہکی۔ تو میرے بھائیو، یہ حالات ہمارے ساتھ نہیں آئے، پریشانیاں آئیں گی، ایمان کے راستے پر چلیں گے، طرح طرح کے مصائب آئے گا آپ کے ساتھ، اللہ امتحان لے گا، آپ کو صبر کرنا ہے، سب چیزوں کو قربان کر دینا ہے، لیکن یاد رکھیے گا بھائی، کبھی ایمان کو سودا مت کیجیے گا، ایمان اپنے ہاتھ میں بچائے رکھیے گا۔ کچھ حالات تو یاد رکھیے ہمارے کرتوتوں سے بھی ہوتا ہے کہ نہیں، اور جو دنیا میں جو حالات یا دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے ملک میں یا دیگر ملک میں جو پریشانیاں ہیں، جو مصائب اور جو حالات آ رہے ہیں، وہ ہماری بھی کہیں نہ کہیں کوتاہی کا نتیجہ ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا، ہماری بھی نتیجہ ہے۔ کیوں ہم دوسرے کے پاس جا رہے ہیں اپنی وفاداری کا بھیک مانگنے کے لیے؟ کیوں میرے بھائیو، اپنے آپ کو آپ بدلیے، اسلام کو آپ فالو کیجئے اور اپنے آپ کے اندر تبدیلی لائیے، اپنے کردار کو بدلیے۔ اللہ کا اعلان ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ اس قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب تک لوگ اپنے آپ کو نہ بدلیے اپنے آپ کو۔ جب لوگوں کے اعمال بدل جاتا ہے تب اللہ حالات بدل دیتا ہے، یاد رکھیے گا۔ جب اعمال میں
करतूत में पाप आने लगता है जब अमाल में, तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला हालात भी बदल देता है। मेरे भाइयों, आज वो लोग क्या कर रहा है आपको बता दें, वो लोग आज एकजुट का नारा लगाता है, सबको एकता कर रहा है, सबको एक कर रहा है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग स्टेजों पे लगा कर या जुमों में खुतबों पे वो काफिर, फला काफिर, फला काफिर, या फला को मत सलाम करो वो फला मसलक का है, फला को मत सलाम करो वो काफिर है। मेरे भाइयों, वो एक कर रहा है, हम बांट रहे हैं। नबी का फरमान है, और रिफ्ता मल्लम तारिफ, हमारे नबी ने ये फरमाया मेरे भाइयों, तुम जिसको पहचानते हो उसको भी सलाम करो, जिसे नहीं पहचानते उसको भी सलाम करो। ये आम करना है, नहीं करना कि वो काफिर ये काफिर। तो मेरे भाइयों, ईमान के रास्ते में बहुत सारी मुसीबतें आएंगी, बहुत सारी परेशानियां आएंगी। हमको और आपको क्या करना है, इन तमाम आजमाइशों पर सब्र करना है और अपने ईमान को बचाना है। एक वाक़या और बताते हैं आपको, पढ़ते हैं वस्समाइ ज़ातिल बुरूज, उसमें आया है कुतिला अस्हाबुल उख़दूद अन्नारि ज़ातिल वक़ूद। कभी सुने अस्हाब उख़दूद का वाक़या, खंदक वाले का वाक़या? अल्लाह अकबर। ऐसे ही परेशानियां आती है ईमान लाने के पादाश में, ईमान लाने के जुर्म में। सही मुस्लिम की सही रिवायत है, अस्हाब उख़दूद का वाक़या आप पढ़िए क्या हुआ था। बस बहुत लंबा है, मुख्तसर ये बता दें, एक बच्चा था और बादशाह के सामने एक जो उसका दरबारी आदमी था वो जादूगर था। कुरान में इसको ज़िक्र किया, दरबारी आदमी जो था जादूगर था। अब उसका एज हो रहा था, अपने बादशाह को कहा, बादशाह सलामत, हमारे कब ठिकाना लग जाए, कब हम मर जाएं, ऐसा कीजिए किसी बच्चे को दीजिए ताकि अपनी जादूगरी का इल्म उसको सिखा देंगे। बादशाह ने एक बच्चे को दिया उसको, वो आता था डेली सीखने के लिए। देखिए ईमान कैसा, अल्लाह अकबर, आता था सीखने के लिए उसका जादू का इल्म। लेकिन रास्ते में एक और आलिम रहता था, राहिब आलिम, वो भी अपना दीन इसको सिखाने लगा। कभी यहाँ जाते थे, कभी वहाँ जाते थे, दोनों जगह। इत्तेफाक ऐसा हुआ, बहुत दिन सीख लिए, सीखने के बाद सही वाक़या है, सही वाक़या है, सही वाक़या है। ईमान कैसे बचाया इसने, जब दोनों के पास सीखने के बाद अचानक ऐसा हुआ कि रास्ता है और रास्ते में एक बड़ा कोई जानवर आकर के बैठ गया है और रास्ता दोनों तरफ से ब्लॉक कर दिया है। इधर से भी जाने का कोई रास्ता नहीं, इधर से भी जाने का कोई रास्ता नहीं। अब ये बच्चे ने क्या सोचा कि आज आजमाते हैं, देखते हैं किसका इल्म सही है, कौन सा दीन अल्लाह को पसंद है, आज आजमाने का मौका है। इस बच्चे ने क्या किया, एक पत्थर उठाया और उठा करके यही राहिब का आलिम का नाम लेकर के मारा। कहा, अल्लाह अगर इसका इल्म सही है, इसका दीन सही है, तो ये जानवर हलाक हो जा। जैसे ही पत्थर उठा करके इस बच्चे ने मारा, बच्चा था अभी, जानवर हलाक हो गया, ख़त्म हो गया। अब लोग आने जाने लगे, ये रुदात सब जाकर के इस बच्चे ने उस राहिब और आलिम को बताया। बताने के बाद कहा, तो तुम वो कमाल तक पहुंच गए हो, तुम्हारी बहुत शोहरत होगी, नाम होगा, लेकिन याद रखना मेरा नाम कहीं मत बताना, कहीं मत बताना कि उसके पास सीखे हैं। अब अल्लाह ने उसको ये करामत दिया। करामत कौन कहता, हम लोग करामत नहीं मानते, बस यही करामत मानते जो सही चीजों से साबित है, वो करामत नहीं। नहीं नहीं, अल्लाह ने ये करामत इसको दिया था कि ये नाबीना को, अगर मादरजाद नाबीना भी रहते तो अगर हाथ भी लगाते तो ठीक हो जाता, अंधे को ठीक कर देते, और कोई भी बीमारी होती तो अल्लाह के हुक्म से ये बच्चा ठीक कर देता था उसको। तो वही बादशाह के दरबारी में एक नाबीना था, पैदाइशी नाबीना। चर्चा जब होने लगा, ये बच्चा के पास आया। इस बच्चे ने क्या कहा उससे, मैं ठीक नहीं करता हूँ। याद रखिएगा, कोई ये ना कहे बाबा कि मेरे पास आओ हम ठीक कर देंगे। अरे आप क्या ठीक कीजिएगा, दवा जो हम खाते वो तो सबब है, ठीक करने वाला कौन है? अल्लाह। जब तक आदमी ये अकीदा ना रखे कैसे ठीक होगा? अरे सबब है ये। इस बच्चे ने वही कहा, मैं ठीक नहीं करता हूं, ठीक करता है कौन? अल्लाह। अगर तुम ईमान ले आते हो तो कहो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएगी। ईमान ले आया, इसने अल्लाह से दुआ किया, वो ठीक हो गया। जब बादशाह के पास पहुँचा ये आदमी, सही वाकया ये, वो गलत नहीं,
सही है। बादशाह के पास जब पहुंचा, देखा अरे ये मेरा दरबारी तो पैदाइशी नाबीना था, क्या वजह कि आज आँख से ये माजूर नहीं है, देख रहा है पूरा। पता चल गया वही बच्चा। बच्चे को बुलाया, बहुत टॉर्चर किया, कहा बताओ तुमको किसने सिखाया? तब बताया वही आलिम, वही राहिब का नाम इसने मजबूरन लिया। लाने के बाद क्या किया? ईमान के जुर्म में कहा छोड़ते हो दीन या सज़ा? कहा जो चाहो सज़ा दे दो, लेकिन ईमान से मुकरने वाले नहीं है। यही हुआ था उन लोगों के साथ। आरा लाया गया मेरे भाई, और जिंदे बीच में आरी से काट दिया गया। ये आलिम को ईमान लाने के जुर्म, ये दरबारी को भी ऐसे ही किया। तुम क्या कहते हो, छोड़ते हो या क्या करें आरी से? बस बीच में इसको भी आरी से काट दिया गया। अब ये बच्चे की बारी आई, कहा तुम क्या कहते हो? कहा नहीं, लेकिन बादशाह ने कहा इसको ऐसे नहीं मारेंगे, इसको थोड़ा टेक्निक से मारते हैं। क्या मारा? लिया अपने हवारी मवारी को, दरबारी को कहा ले लो इसको और पहाड़ पे लेकर के चोटी पर चले जाओ। ले गए पहाड़ पर, और वहाँ चोटी पर चढ़ाने के बाद कहना दीन छोड़ रहे हो या क्या कर रहे हो? वो दीन जो तुमने कबूल किया है, अपनाया है, छोड़ोगे या नहीं? अगर छोड़ेगा तो चोटी से क्या करना? धकेल देना। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ, इस बच्चे ने कहा अल्लाहुम्मा अकफिनी बिमा शीत, अल्लाह मेरे लिए तो इन लोगों से काफ़ी हो जा। जैसे ही इतना कहा कि पहाड़ हिलने लगा। अरे पहाड़ हिलने लगा भैया। अब जब हिलने लगा तो वो लोग वहीं पर गिर करके मर गया। ये बच्चा देखिए फिर आया चल करके बादशाह के पास, कहा तुम जिंदा होकर के आ गए? वो लोग को अल्लाह ने मौत दे दिया। फिर दूसरा तरीका अपनाया बादशाह ने, क्या कहा इसे ले जाओ समंदर में, और समंदर के बीच में जाने के बाद कश्ती में पूछना इसे दीन छोड़ रहे हो या यहीं से निकाल देंगे। कहा वही दुआ किया अल्लाहुम्मा अकफिनी बिमा शीत, अल्लाह तू मेरे लिए इन लोगों से काफ़ी हो जा। कश्ती पलट गई, वो लोग गिर करके सब मर गया। फिर ये चल करके आया बादशाह के पास, अरे तुम बच करके बार बार आ जा रहे हो, मरोगे कैसे? ये बच्चा खुद कहता है मैं मरूंगा कैसे? सुनो, मरेंगे हम, सारे लोगों को जमा करो। ईमान का दीन नहीं छूटेगा, चाहे कुछ भी कर लो। कहा दीन से हम फिरेंगे नहीं, ईमान। सब लोगों को जमा किया, और जमा करने के बाद क्या किया बादशाह ने? कहा कि मुझे लटका दो, एक दरख्त पर बांधा गया। ये बच्चा खुद तरीका बता रहा है और सही वाक़या है। जब बांध दिया गया, कहा एक तीर लो, और तीर क्या कहो? जब मारते वक़्त ये जुमला कहना बिस्मिल्लाह रब्बि हाज़ल गुलाम, अल्लाह के नाम से जो इस बच्चे का रब है, मैं उसके नाम से इसको मार रहा हूँ। ये कह कर के तुम मारो। जैसे ही ये कह कर के मारा, बच्चे के पेट में लगा, बच्चा वहीं पर फ़ौरन इंतकाल हो गया। इतना जैसे ही सुनना था, जितने लोग आए थे सब के सब फ़ौरन कह पड़ता है आमन्ना बिरब्बिल गुलाम, इस बच्चे के रब पर हम ईमान लाते हैं। सब ने ईमान ले आया। अब बादशाह ने किया इन ईमान वाले की पादाश में, ईमान की वजह से सबको जमा किया और गड्ढा खोदा, और गड्ढा खोदने के बाद आग लगाया गया, और आग लगाने के बाद कहा अब बताओ तुम लोग क्या करते हो? कहा ईमान नहीं छोड़ेंगे, चाहे तो तुम मुझे डाल दो आग के अंदर। सबको एक एक करके आग में डाल दिया भाई, सिर्फ ईमान लाने के जुर्म में, लेकिन ईमान बचा करके रखा। इसी को कुरान में आगे कहा ज़ालिकल फौजुल कबीर, अरे तुमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की, तुमने अपने ईमान को बचा करके। तो भैया ईमान के रास्ते पर चलेंगे, मसाइबें आएंगी, परेशानियां आएंगी, काटने की बात कहेगा, धमकाने की बात कहेगा, एनआरसी लाएगा, सीए लाएगा, आपको डिटेंशन कैंप में डालेगा, सब कुछ करेगा आपके साथ। लेकिन ऐसे आजमाइशों में सब्र करना है और अपने ईमान का कभी सौदा नहीं करना, ये बता दे रहे बस। वरना याद रखिए आप वो वाकया किसका, बस एक सेकंड, अब्दुल्ला बिन रवाहा का, अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा अस्सामी का, रूमियों के बादशाह ने पकड़ लिया था। पकड़ करके क्या किया? इसके साथ भी वैसे ही बस यही सज़ा दिया जाता था। जब ईसाई बादशाह ने पकड़ा, तेल को गरमाया, तेल को गरमाने के बाद कहा इसका हाथ पैर बांधो जी। जब बांध दिया गया, कहा रोने लगे अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा, खूब रोने लगे। कहा डर गया, छोड़ दो, डर गया, छोड़ दो इसको।
رونے لگے، باندھ کھول دو. کہا کیا کہتے ہو، عیسائی دین قبول کرو گے؟ کہا میں ڈر نہیں گیا. اللہ اکبر. میں ڈر اس لیے نہیں، میں رو اس لیے نہیں رہا ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایک جان کیوں دی تھی، آج 100 جان کیوں نہیں دیا تھا، تاکہ ایک ایک جان پہ میں اللہ کے لیے گرم تیل پہ قربان کر دیتا. ہمارے ساتھ وہ حالات ابھی نہیں آیا ہے میرے بھائی. اگر آ جائے تو ایمان کو آپ بچائیے گا. ایمان کا کبھی سودا نہیں کرنا ہے، صبر کرنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرے بار الہ ہم تماموں کو نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تماموں کو جب تک زندہ رکھے اللہ توحید پر زندہ رکھے، اور موت ہو تو ایمان کی حالت پر موت ہو. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أولى ودم وتم وأكبر.